نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 10 مرزا لطیف بخاری کے نام ذکر کی مداومت پر ترغیب دینے اور فنائے قلبی حاصل کرنے پر تحریص دلانے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ اس نواح کے فقراء کے احوال اور اطوار حمد کے لائق ہیں۔ امید ہے کہ آن عزیز گرامی بھی سلامت اور عافیت سے رہ کر شریعت عالیہ اور سنت منورہ کے راستہ پر استقامت اور مداومت رکھتے ہوں گے اور پوست سے مغز کی طرف آ رہے ہوں گے اور لفظ سے معنی کی طرف مائل ہوں گے۔ کسی نے خوب کہا ہے، فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، ایک قوم اپنے وجود سے فانی یعنی بے خبر ہے، وہ حروف سے معانی کے اندر چلی گئی ہے۔ اوقات کو ذکر و فکر سے معمور رکھیں اور مولا حقیقی جل شانہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے میں جان لگا کر کوشش کریں اور فرصت کو غنیمت جانیں اور آخرت کا زادِ راہ تیار کریں۔ قلبی ذکر پر اس قدر مداومت کریں کہ ذکر اور حضور دل کا ملکہ اور اس کی لازمی صفت ہو جائے کہ نفی کرنے سے اس کی نفی نہ ہو، جیسا کہ سننا قوت سامعہ کی صفت ہے اور دیکھنا قوت باصرہ کی صفت ہے، اور دل کو ما سوا سے کامل بے تعلقی حاصل ہو جائے اور اس تعالی شانہ کے ما سوا کو اس حد تک بھلا دیں کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی ما سوا اس کو یاد دلائیں تو یاد نہ آئے۔ اس حالت کو فنائے قلبی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ منازل وصول کی پہلی منزل ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، دیکھیے اب کس کو دیتے ہیں۔ میرے مخدوم مکرم اصلاح آثار اور تقوی شعار شیخ عبدالرحمن عزیزوں اور دلی دوستوں میں سے ہے۔ مشار الیہ کے حال پر جس قدر رعایت اور عنایت فرمائیں گے اسی قدر ہم فقراء کی خوشی کا سبب ہوگا۔ والسلام۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری چل رہی تھی حسد کے اوپر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی ہے نا، تو ساتھ میں اس کا علاج اور اس کی دوا کو بھی پیدا فرمایا۔ تو اسی طرح سے جتنی بھی روحانی بیماریاں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری حسد کی ہوتی ہے۔ اب جس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں یہ فرمایا، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے نا جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ ہیں ایاک والحسد۔ تو اب اس میں علماء صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گرامر کی جو ترکیب ہے نا، ایاک، ایسے ہی کسی جگہ پر اکثر امام صاحب جب جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، ایاک والبدع، ٹھیک ہے نا، کہ بدعت سے بچو۔ اور بھی عربی کے اندر بہت ساری جگہوں پر نا جب کسی بہت ہی سخت چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت بھاری ہوتی ہے، بہت مذموم ہوتی ہے، دنیا آخرت کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے نا اس کو ایاک کا لفظ بولا جاتا ہے، ایاک والحسد، ایاک والاسد، ایاک والبدع۔ تو اب جو ایاک کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ عربی کے اندر نا
جب ہم نے کسی کو کسی بہت بڑے ڈینجر سے آگاہ کرنا ہوتا ہے اس موقع پر بولا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ایاک والحسد یہ الفاظ سے شروع ہوتی ہے، تو یہ اتنی سخت بیماری ہوتی ہے۔ ایسے ہی اب علماء یہ فرماتے ہیں نا کہ اگر جیسے ایک تو حدیث کے اندر منافق کی 4 نشانیاں بڑی معروف بیان کی جاتی ہیں احادیث کے اندر، تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر منافق کی یعنی علماء نے جو منافق کی چند بڑی بڑی جو نشانیاں مرتب کی ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، ان کے اندر حسد بھی منافقت کی ایک بہت بڑی شاخ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے مومن کے اندر حسد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو انسان کے اندر حسد کا ہونا ہے یہ بھی نفاق کا ایک شعبہ ہے کہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی حاسد نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی حسد کرنے والا نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ غیبتہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب غیبتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے کسی کو کسی بھی دینی یا دنیاوی نعمت کے اندر دیکھا تو حسد کے اندر تو وہ ایک نیا سافٹ ویئر شروع ہو جاتا ہے نا، اس کو دیکھ کے جلن ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، اس پہ خون کھولتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے جو ہے نا وہ پھر دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کوئی بجلی گرے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، سب تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، راکھ ہو جائے، گٹر میں چلی جائے، سمندر میں چلی جائے۔ لیکن جو غیبتہ ہوتا ہے نا، غیبتہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کسی بھی دوسرے مسلمان کو کسی بھی دینی یا دنیاوی نعمت کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو اس نعمت کے اندر دیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس مسلمان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے نا تو اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ تو اس کو اس نعمت کے اندر دیکھ کر اب دل کے اندر اس جذبے کا پیدا ہونا کہ ایک تو خوشی ہو اس کو نعمت میں دیکھ کر، اور دوسرا اللہ سے بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ جیسے آپ نے اس مسلمان کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اللہ مجھے بھی اس نعمت سے آپ نواز دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے غیبتہ۔ تو جو مومن ہوتا ہے مومن کی جو صفت ہے وہ غیبتہ ہوتی ہے، اور منافق کی جو صفت ہے نا وہ حسد کرنا ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہمارے جو حضرات ہیں نا اب اس میں پھر بات کہیں سے کہیں نکل جانی ہے، تو اس لیے جو ہمارے حضرات ہیں نا انہوں نے حسد کی بیماری کے علاج کے طور پر کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کچھ چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ انسان کی نظر میں جتنے اپنے عیب اور اپنی کمیاں کھلتی چلی جاتی ہیں اتنا انسان کے اندر سے نا حسد ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ جتنا انسان کی نظر اپنی ذات پر پڑتی ہے کہ میرے اندر یہ بھی کمی ہے، میرے اندر یہ بھی عیب ہے، میرے اندر یہ بھی گناہ ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نافرمانی ہے، اور میرے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی بھی کمی ہے، تو جتنی انسان کی نظر اپنے عیبوں پر بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کے اندر سے نا حسد نکلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو جو اپنی ذات پر اپنے عیبوں پر نظر ہونا، اس کے لیے ہمارے مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک بڑا یونیک سا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو انہوں نے نام دیا ہے دید قصور۔ دید کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، نظر، نگاہ، ٹھیک ہے نا، آنکھ، تو قصور کا معنی اپنے عیبوں پر، دید قصور۔ تو اب یہ جو دید قصور ہے یا اپنی ذات کے اندر اپنے عیبوں کا کھلتے چلے جانا، اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے
ہمارے جو حضرات ہیں نا انہوں نے اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر انسان ان 3 چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے اوپر اس کی اپنی ذات کے اندر کے عیب کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس پر اس کے عیب کھلتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو پھر اپنے ان عیبوں کی اصلاح کی توفیق بھی ہوتی چلی جائے گی۔ ان میں جو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ اپنے شیخ کی صحبت کو مضبوطی سے اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو شیخ ہوتا ہے نا اس کی مثال انسان کے لیے آئینے کی سی ہوتی ہے کہ جیسے جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے مطلب چہرے کے اندر یا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر جو بھی عیب یا کمی ہوتی ہے وہ اس کو آئینے میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی ایک مثال ایسے بھی ہوتی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ جب پیپر دے کے آتا ہے اسکول میں تو وہ پیپر کے اندر نا اپنی طرف سے ہر بات کو بالکل صحیح سمجھ کر لکھ کے آتا ہے، لیکن اس کے پیپر میں لکھی گئی باتوں کے صحیح ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ پیپر چیکر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ جب وہ پیپر ایگزامینر کی ٹیبل پر جاتا ہے تو پھر ایگزامینر اس پہ جو ہے نا وہ کراس کے نشان لگاتا ہے، اس پہ جو ہے نا اس غلط چیزوں کو انڈر لائن کرتا ہے۔ تو جب ایگزامینر کے ہاتھ میں پیپر جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یار جو میں نے چیزیں صحیح سمجھ کے لکھی تھی نا وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے جب انسان اپنے شیخ کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اپنی اصلاح کی نیت سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیبوں کو نہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اور صوفیاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ کسی انسان کی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی اصلاح چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں لگ جائے۔ اور کچھ لوگ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی اصلاح کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے۔ پہلا تو اس کا سبب ہوتا ہے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا اپنے عیبوں کی اصلاح کے لیے، اور دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے کہ انسان یہ کام کرے کہ اپنے جو اس کے جو دوست ہیں ان دوستوں کے اندر کوئی اچھا سنجیدہ سمجھدار دیندار دوست تلاش کرے۔ ہر دوست کو نا یہ بات کہے آدمی تو وہ دوست پھر اس کا نا توا لگانا شروع کر دیں گے جان بوجھ کے۔ تو اپنے دوستوں میں سے نا کسی ایک دوست کو کوئی ایک دوست آدمی ایسا تلاش کرے کہ جو دوسروں کی نسبت ذرا سمجھدار ہو، دیندار ہو اور گناہوں سے ذرا بچنے والا ہو، تو انسان اپنے اس دوست کو کہے علیحدگی میں کہ یار بھائی آپ نا یہ کام کیا کرو کہ آپ کو نا میری ذات کے اندر جو بھی کمی یا عیب نظر آئے، دینی اعتبار سے ہو جائے یا دنیاوی اعتبار سے ہو جائے، تو آپ نا مجھے اس کو نا انڈیکیٹ کر دیا کرو، آپ مجھے نا اس کے بارے میں نا مجھے بتا دیا کرو۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کرام کو اس کام کے لیے چنا ہوا تھا۔ ان میں ایک تو تھے حضرت جو ہمارے سلسلے میں بھی آتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ بھئی آپ دونوں حضرات میرے اندر جب بھی جس بھی اعتبار سے کوئی کمی دیکھیں تو آپ مجھے میری اس کمی کے بارے میں نا ضرور انفارم کیا کریں، بتایا کریں۔ اور یہ دونوں حضرات پھر بتاتے بھی رہتے تھے۔ تو اس میں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کوئی دوست ایسا تلاش کرے، اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی میرے اندر آپ کو جو کمی نظر آئے آپ مجھے بتایا کرو تاکہ میں اس میں اپنی اصلاح کروں۔
ٹھیک ہے. اور تیسرا جو اس میں جو ہے نا سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کچھ لوگ انسان کے دوست ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر کچھ لوگ لازمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی بنتی نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں انسان کی ان کے ساتھ ہلکی پھلکی ایک دشمنی کی سی کیفیت ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ ہلکی پھلکی نہ ان بن ہوتی ہے. تو انسان نہ کسی ذریعے سے، کسی میڈیم سے یہ پتہ کرانے کی کوشش کرے کہ میرے وہ جو ایک اعتبار سے میرے جو دشمن ہیں یا میری جن کے ساتھ نہیں بنتی، وہ میرے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو دوست ہوتے ہیں نا، دوستوں کی نظر پھر بھی انسان کے اوپر نا اچھے گمان کے طور پر ہی پڑتی ہے. نہیں یار میرا دوست بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی اچھی اندر اس کے صفات ہیں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ انسان کی تھوڑی بہت ان بن ہوتی ہے نا، ان کی نظر انسان کے اوپر بالکل ٹھیک طرح سے نا ایکس رے والی پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا انسان کے اندر کے عیب تلاش کر کے نا، اس کو تلاش کر کے جو ہے نا وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ یار میرے اندر یہ عیب ہے کہ نہیں ہے. تو انسان یہ کام کرے کہ کسی واسطے کے ذریعے، بیچ کے کسی میڈیم کے ذریعے نا ان لوگوں سے پتہ کرائے کہ یار یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی انسان کو اپنے عیبوں پر اطلاع ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ غالباً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فرمایا کہ بھئی وہ جو ہمارے جن لوگوں کے ساتھ ہماری نظریاتی اور مسلکی موافقت نہیں ہے، تو ان کی کتابیں ذرا لے کے آؤ کہ دیکھتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے بارے میں نا اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ حضرت ان لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں مغلظات ہی بکی ہوئی ہیں، یعنی گالیاں ہی بکی ہوئی ہیں آپ کے لیے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جو انسان کے کسی بھی اعتبار سے ذرا جو نظریاتی اعتبار سے انسان کے جو موافق نہیں ہوتے، ان کی نظر بعض دفعہ انسان کے اندر کے واقعی عیبوں پر پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ان کی کتابوں کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں بھئی انہوں نے ہمارے بارے میں جو بات لکھی ہے، کہیں ہمارے اندر واقعی میں وہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ہمارے اندر کہیں وہ عیب اور کمی موجود تو نہیں ہے. اگر وہ ہمارے اندر کمی یا عیب موجود ہوا تو بھئی ہم اس پہ انشاءاللہ رجوع کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ 3 طریقے ہوتے ہیں اپنے عیبوں پر اطلاع پانے کے. پہلا ہوتا ہے اپنے شیخ کی صحبت کو اپنی اصلاح کی نیت سے اختیار کرنا. دوسرا اپنے کسی دوست کو اس کام کے لیے جو ہے نا وہ اپوائنٹ کر دینا کہ بھئی آپ مجھے میری نا غلطیاں اور کوتاہیاں مجھے بتایا کرو تاکہ میں ان کی اصلاح کروں. اور تیسرا جو لوگ انسان کے تھوڑا نظریاتی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے جو مخالف ہوتے ہیں نا، ان سے پتہ کرنا یار یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو جتنا انسان کی نظر اپنے اندر کے عیبوں پر بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا انسان کو حسد کی بیماری سے نا شفا ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی تیرے اپنے اندر تو اتنے عیب ہیں، تیری تو خلوت اتنی گندی ہے، تیری رات اتنی گندی ہے، ٹھیک ہے نا، تیری نظر اتنی گندی ہے، تیری سوچ اتنی گندی ہے، تیری معاشرت اتنی خراب ہے، تیرے لوگوں کے ساتھ معاملات اتنے خراب ہیں. تو خود اپنے حال پہ تو ذرا غور کر، تجھے اس میں کیا پڑی کہ لوگوں کو اللہ نے کون سی نعمت دی ہوئی ہے اور اللہ کرے اس سے وہ نعمت چھن جائے، ضائع ہو جائے، گٹر میں چلی جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے برباد ہو جائے، اس سے چھن جائے. تو انسان اس چیز سے نا اپنی نظر ہٹانا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس میں جو ہمارے حضرات نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ جو حسد کے علاج میں معاون چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قناعت. اب حسد کے اندر تو ہوتا ہی یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو دوسرا ہے یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یا ہم سے کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائے، یا یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا.
ٹھیک ہے نا، دینی اعتبار سے ہو جائے، مالی اعتبار سے ہو جائے، پیسے کے اعتبار سے ہو جائے، تو جب انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے. قناعت پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک دفعہ یہ بات فرمائی جس کا مفہوم تھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے 5 باتوں کو سیکھے، ان پر عمل کرے اور ان کو دوسروں تک پہنچائے. تو ان صحابہ کرام میں حضرت غالباً یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کام کے لیے میں تیار ہوں، آپ مجھے وہ 5 باتیں سکھائیں. تو اب ان میں 5 باتوں میں سے ایک بات تھی، اب انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا تو وہ 5 باتوں کا بھی کبھی انشاءاللہ مذاکرہ کر لیں گے. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی بن جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے. اب غنی کا مطلب جب ہم اپنی اردو زبان میں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار، بہت پیسے والا، کروڑ پتی، ارب پتی. لیکن عربی کے اندر غنی کا مطلب مالدار یا کروڑ پتی یا ملینئر یا بلینئر نہیں ہوتا، ٹریلینئر نہیں ہوتا، بلکہ عربی کے اندر غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کو اپنی زندگی گزارنے میں دوسرے لوگوں میں سے کسی کی بھی حاجت اور محتاجی نہ ہو. غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی گزارنے میں کسی بھی مخلوق کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کا محتاج اور ضرورت مند اور حاجت مند نہ ہو. تو جب انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس چیز پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو گھر دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو گاڑی دی ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کاروبار دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو موبائل دیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو جوتے دیے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں، ٹھیک ہے نا، تو انسان اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. اب اس میں راضی ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں لیا جانا چاہیے کہ انسان دنیا کا کام کاج کاروبار کرنا چھوڑ دے، اس سے اس چیز کی بھی نفی نہیں ہوتی. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی محنت کرے اور اس دنیا کی محنت کرنے کے اندر حلال حرام کا خیال کرے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، تو اچھا ان 2-3 چیزوں کا خیال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، گھر، کاروبار، گاڑی، بیوی، بچوں کے اعتبار سے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے نا، اس پر انسان اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. ٹھیک ہے، اور اس قناعت کا جو ایک ہمارے اندر جو قناعت کے نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں تو 5 وقت کی اللہ کا شکر ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھو وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا، تو دیکھو جی میں تو اللہ کا شکر ہے، میں تو جناب نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہوں، اور وہ دیکھو وہ تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ دین کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں، جو تم سے زیادہ دیندار ہیں، جو تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور دنیا کے اعتبار سے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا حدیث پاک کے اندر جو ہم سے مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے وہ مطلب اس کو اسکرولنگ کرتے ہوئے نا، میری جیب کے اندر گنجائش ہے کہ میں جوتا لے سکتا ہوں 1500 سے 2000 کا.
اب میں نے انسٹاگرام کے اوپر یا میں نے فیس بک کے اوپر پیج شوز کی ان کمپنیوں کا لائک کیے ہوئے ہیں جن کا جوتا 15,000 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو، میرے اندر قناعت ختم ہو جائے گی، میرے اندر بے صبری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی. اور جو لوگ وہ 15,000 والا 20,000 والا جوتا مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مجھے ان کو وہ جوتا استعمال کرتے دیکھ کر ان سے حسد ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب میں جوتوں کی اسکرولنگ کروں گا ہی 1,200 والا 1,500 والا، ٹھیک ہے، 1,100 والا، ٹھیک ہے نا، تو میرے اندر اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر بھی پیدا ہوگا کہ دیکھو یار میری جیب میں 2,000 تھا، میں نے 1,500 کا جوتا لیا، 500 میں نے بچا بھی لیا، ٹھیک ہے نا. اب جناب 2 کلو سیب گھر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، تو کبھی بھی ہمارے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا. اور دین کے اعتبار سے ہم نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا. جیسے ایک محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ محدث تھے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. اب کچھ کتابوں میں ابن عون محدث رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور کچھ کا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ یہ جو محدث تھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں نا بہت بے سکونی تھی، اور میری زندگی کے اندر بہت ہی ناشکری تھی، اور میں بہت ہی زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کمپلیکس کا شکار رہتا تھا، انفیریورٹی کمپلیکس جس کو بولتے ہیں نا، احساس کمتری کا شکار میں رہتا تھا. تو انہوں نے اس کی وجہ کیا لکھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرا جو اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو مالی دنیاوی اعتبار سے میرے سے زیادہ مال پیسے والے ہوتے تھے. تو میں جب بھی ان کے اندر جا کے بیٹھتا تو میں دیکھتا کہ میں نے عطر لگایا ہے 200 روپے والا، ٹھیک ہے نا، اور یہ پرفیوم لگا کے بیٹھا ہوا ہے جناب 18,000 کا، ٹھیک ہے. تو میرے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا تھا، یار کیا بکواس ہے یار، میرے پاس تو اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، میرے اوپر تو اللہ کا کوئی انعام ہی نہیں ہے. اور میں جب ان کے اندر جا کے بیٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے کپڑے بھی میری نسبت بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے، ان کا جوتا بھی میری نسبت بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، وہ جن برتنوں میں بیٹھ کر کھانا پینا کرتے تھے وہ برتن بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے. تو کہتے تھے میں جب ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو ان سے ہر اعتبار سے کم تر سمجھتا تھا. تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے میرے اندر ناشکری کی کیفیت رہتی تھی، بے صبری کی کیفیت رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی میرے اندر فیلنگ رہا کرتی تھی. کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں چھوڑ دیا، اور میں نے اپنی جو گیدرنگ تھی، اپنی جو کمپنی تھی، جو اپنی سٹنگ تھی ان لوگوں کے ساتھ رکھ لی جو مالی اعتبار سے میرے سے تھوڑے سے کمزور تھے. تو اب جب بھی ان کے پاس جا کے بیٹھتا، ٹھیک ہے نا، تو میں دیکھتا کہ الحمدللہ میرے کپڑے بھی ان سے بڑی حد تک بہتر ہوتے، اور میرا جوتا بھی بڑی حد تک ان سے بہتر ہوتا، اور میرا سواری کا جو گھوڑا ہوتا تھا وہ بھی ان کی نسبت کافی حد تک بہتر ہوتا، اور میرے کھانے پینے کا جو سٹائل تھا، جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا، وہ ان لوگوں سے الحمدللہ بہت بہتر تھا. اس وجہ سے اللہ کے فضل سے میرے اندر وہ جو ایک ناشکری کی کیفیت تھی، ایک بے صبری کی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ آتا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں یا ایک وادی مل جائے، اب وادی کا معنی ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. اب اس میں 2 تولہ 5 تولہ 20 تولہ 40 تولہ کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 2 پہاڑوں کے بیچ کی وادی. اگر کسی ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے بیچ کی ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ پھر بھی دوسری سونے کی وادی کی تمنا کرے گا. تو انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا. یہ پیٹ تب بھرے گا، یہ حسد کی کیفیت انسان کے اندر سے تب ختم ہوگی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس لیونگ سٹینڈرڈ میں رکھا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو اس لیونگ سٹینڈرڈ میں رکھنے پہ اللہ کا شکر کرے گا.
اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر حسد بھی پیدا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی پیدا ہوگی، اس کے اندر بے صبری بھی پیدا ہوگی۔ اس میں ہمارے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک فرماتے تھے نا کہ ابھی کافی پرانی بات ہے، غالباً میں نے جس کتاب میں پڑھی تھی اس کا ایڈیشن 2015 کا چھپا ہوا تھا، تو اب 2015 کی میں وہ چھپا تھا، تو وہ پتہ نہیں وہ جو ان کا وہ بیان تھا وہ پتہ نہیں 1992 کا تھا، 1993 کا تھا، سن 2000 کا تھا، پتہ نہیں کب کا تھا۔ تو اس میں تقی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ امریکہ کی یہ ریاست ہے لاس اینجلس، ریاست ہی ہے نا یہ، تو کہتے میں وہاں گیا ہوا تھا اپنے کسی ایسی دینی مصروفیت کی وجہ سے، تو جیسے وہ لوگ لے جاتے ہیں کہ جی حضرت آپ کو ذرا سیر بھی کراتے ہیں، تو کہتے مجھے انہوں نے نا کہا کہ نا یہاں پر نا جی پوری دنیا کا سب سے ایک مہنگا بازار ہے، آپ کو نا ہم نے آج اس بازار کی سیر کرانے لے کے جانا ہے۔ کہتے میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ انہوں نے بتایا اب یہ 2000 کے قریب کی بات ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر اس بازار کے اندر جرابوں کے ایک جوڑے کی قیمت $200 تھی، اور وہاں پر جو ایک سوٹ کی جو قیمت ہوتی تھی وہ $20,000 ہوتی تھی، کہ $20,000 سے سستا سوٹ وہاں پہ نہیں ملتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہمیں نا ایک ڈریس ڈیزائنر تھا، اس کی بھی شاپ وہاں پہ تھی، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ والا جو ڈریس ڈیزائنر ہے نا، اس سے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے، یہ آپ کو ڈریس سی کے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ ڈریس فروخت نہیں کرتا، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کے اعتبار سے آپ کو جو ہے نا وہ ٹپس دیتا ہے کہ جی آپ کے لیے جو ہے نا وہ ٹائی اس کلر کی آپ کو سوٹ کرے گی، آپ کو جو ہے نا وہ شرٹ اس کلر کی سوٹ کرے گی، کوٹ آپ کو اس طرح کا سوٹ کرے گا، پینٹ آپ کو اس طرح کی سوٹ کرے گی، اور جو ہے نا اس کے ساتھ شو آپ کا ایسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف اس مشورہ دینے کے اس وقت میں $20,000 لیتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہتے ہیں مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ ایک دفعہ جو انگلینڈ کا جو پرنس چارلس ہے نا، شہزادہ چارلس ہے، اس نے اس آدمی سے نا اپنی وہ ڈریسنگ کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے کوئی ٹائم لینا تھا، تو شہزادہ چارلس کو اس آدمی سے 2 مہینے بعد کا ٹائم ملا۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہ جو 2 مہینے کا جو ٹائم تھا وہ شہزادہ چارلس صاحب کتنا اس میں حسرت بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، ہائے میرا پتہ نہیں اس کے ساتھ کب ملاقات کا وقت آئے گا، ہائے میں پتہ نہیں کب اس کے پاس جاؤں گا، اور ہائے پتہ نہیں کب مجھے جناب وہ میرے ڈریس کے بارے میں جو ہے نا وہ مجھے ٹپس دے گا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا وہ پھر وہاں سے ہم چلے گئے، تو اب گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو ہم اس مارکیٹ سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر ہم آگے گئے ہوں گے، تو کہتے میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ کیا کر رہی ہے، ان کے پاس نا یہ جو ہاتھ ریڑھی ہوتی ہے نا، جیسے یہ مینول ریڑھی جو ہوتی ہے، کہتے وہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ پوری سڑک کے اوپر نا وہ یہ جو پیپسی کے ٹن پیک، کوک کے ٹن پیک، مرنڈا کے ٹن پیک، اور یہ جو برگر کے جو ڈبے ہوتے ہیں اور پیزے کے جو ڈبے ہوتے ہیں، وہ پورے علاقے میں نا وہ لوگ ان ڈبوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اور میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے پاس چونکہ دنیاوی اعتبار سے کچھ کاروبار وغیرہ یا جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان کا ذریعہ روزگار یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ ایسے یہ جو لوگوں نے یہ جو مختلف ریپر پھینکے ہوئے ہیں اور ٹن پیک کے خالی ڈبے پھینکے ہوئے ہیں اور برگر کے جو ڈبے خالی پھینکے ہوئے ہیں، تو یہ جناب ان کو پوری رات پھر کے نا لاس اینجلس کی سڑکوں سے یہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے پھر یہ کباڑیے کو جا کے فروخت کر کے اس سے کچھ اپنی گزر بسر کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے ان لوگوں کا گھر بھی کوئی نہیں ہے، تو کہتے میں نے خود دیکھا، تقی صاحب کہتے میں نے خود دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ رات کا وقت تھا وہ اپنی اسی ریڑھی پر رات کو سوئے ہوئے تھے، فٹ پاتھ کے اوپر، سائڈ کے اوپر، کسی نکر کے اوپر، اسی کو ریڑھی کو جناب انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جناب وہ ونگے چبے سے ہو کے جناب وہ سوئے ہوئے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ دیکھو اگر انسان اس طرف دیکھے صرف 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر، ٹھیک ہے نا، تو انسان کے اندر جو ہے نا وہ خواہشات کی
اور لذات کی اور دنیا کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور آخرت سے دوری کی کتنی زبردست شکلیں موجود ہیں جو انسان کو اپنی آخرت سے غافل کرتی ہیں، دنیا کی لذتوں کے اندر انسان کو غرق کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور کہنے لگے دوسری طرف صرف 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے لوگوں کا یہ لیونگ سٹینڈرڈ بھی دیکھا کہ اتنی ترقی یافتہ اسٹیٹ کے اندر لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اور وہ اپنی ریڈیو کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ رات گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ کے فضل سے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اندر کبھی بھی حسد پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا ان کا شکر پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے حسد کی بیماری سے شفا پانے میں جو ہے نا وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے اپنی موت کو یاد رکھنا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اب جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ساری امت کے قیامت تک آنے والے جو ہے وہ مشائخ ایک طرف ہو جائیں، ٹھیک ہے، روح کی بیماریوں کے ایکسپرٹ ایک طرف ہو جائیں، تو یہ سارے کے سارے مل کر بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ کہے ہوئے سبحان اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھنا حسد کی بیماری سے شفا کا سبب ہے۔ تو اب اپنی موت کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کم از کم 8-10 دن میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور جایا کرے۔ اور اس میں ہم جو قبرستان جاتے ہیں نا، ہم قبرستان والوں کو فائدہ پہنچانے جاتے ہیں، ہم قبرستان سے اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ اٹھانے نہیں جاتے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں جی چلو جی میرے والد صاحب کی قبر ہے، میرے فلاں بزرگوں کی قبر ہے، میرے فلاں رشتہ دار کی قبر ہے، تو چلو میں قبرستان جاؤں گا، کچھ فاتحہ پڑھوں گا، ان کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تو قبرستان جانا ان کے اجر کا یا ان کے لیے جو ہے نا فائدے کا سبب تو بن جاتا ہے، لیکن قبرستان جانے کا ایک بہت بڑا مقصد قبرستان جانے سے اپنی موت کو یاد رکھنا بھی تھا کہ میں یہاں قبرستان میں آیا ہوں تو مجھے قبرستان میں آ کر یہ خیال آنے لگے کہ بھائی ایک دن تمہاری قبر بھی یہیں کہیں بننی ہے، تمہارا بھی آخری ٹھکانہ اس قبرستان میں یا کسی بھی قبرستان میں تمہارا بھی آخری ٹھکانہ یاد رکھنا یہ قبر ہے۔ تو کیا فائدہ تم جو ہے وہ لوگوں کی نعمتوں پہ جو ہے نا وہ جہلس ہوتے رہتے ہو اور جو ہے وہ لوگوں کی نعمتوں پہ جلتے کڑتے رہتے ہو اور تمہارے اندر یہ حسد کی اس کا کیا فائدہ؟ آخر تم نے مرا کے اس جگہ پہ آنا۔ تو دیکھو اپنے آپ کو نا حسد سے پاک کرو۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم نا 8-10 دن میں ایک مرتبہ کوشش کرنی چاہیے قبرستان اکیلے جانے کی۔ ہم کسی کے ساتھ جائیں گے نا باتیں کرتے رہیں گے، کوئی ہمارے ساتھ ہوگا نا، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، تو جو قبرستان جانے کا جو مقصود تھا وہ پورا حاصل نہیں ہوگا۔ اکیلے قبرستان جائیں اور رات کے 12 بجے نہ جائیں، دن کے ٹائم چلے جائیں۔ اور ویسے بھی یہ جو ہوتا ہے نا رات کے 12 بجے قبر، وہ ایک وقت تھا کہ یہ جو ہوتے تھے نا یہ چرس اور ڈرگ کا جو کاروبار کرنے والا جو طبقہ تھا نا، جب ہمارے معاشرے کے اندر یہ چرس اور افیون اور یہ ڈرگ کا نیا جو ہے نا جب یہ بزنس شروع ہوا تھا، لوگوں کو یہ بیچی جانے لگی تھی، تو اب چونکہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے اب بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت میں چونکہ بالکل ایک نئی چیز تھی کہ لوگ کوئی نشہ کر رہا، کوئی چرس پی رہا، کوئی بھنگ پی رہا، تو یہ جو چرس اور افیون کا کاروبار کرنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ سیل کے لیے جو سیل پوائنٹ تھے وہ قبرستان بنائے تھے، اور وہ جو سیل پوائنٹ کی جو اوپننگ ہوتی تھی نا رات کو عشاء کے بعد ہوتی تھی، تاکہ کسی کو معاشرے میں پتہ نہ چلے کہ یہاں قبرستان میں کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہمارا ذہن بنا کہ جی رات کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. تو اصل میں یہ جو ہمارا ذہن بنا ہے نا وہاں سے بنا کہ وہاں پر یہ کاروبار ہوا کرتا تھا. اس کے بعد تو اوپن ہو گیا, عام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب تو یہ جو ہمارا گلبرگ کا جو پولیس اسٹیشن ہے یہ مثالی تھانہ ہے. اس مثالی تھانے کی جو ہے نا وہ نکر کے اوپر جناب 3-4 جو ہے وہ ایروپلین بیٹھے نشہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے, انہوں نے پردہ اوپر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام ہو گیا تو وہ چیز ختم ہو گئی. تو جب یہ نیا کام سٹارٹ ہوا تھا نا تو یہ رات کو قبرستان میں اس کی جو ہے نا پروڈکٹ جو سیل ہوتی تھی. تو اس وجہ سے نا وہ ذہن بن گیا خبردار راتی قبرستان نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں بھائی چلے نہ جائے کوئی, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے قبرستان بندہ ضرور جائے. اور انسان کو چاہیے کہ انسان موت کا مراقبہ کرے. اب جو موت کی یاد ہے نا اس کا ایک طریقہ تو کہ انسان قبرستان چلا جائے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کا مراقبہ کرے. اب موت کا مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ باقی سلسلوں میں تو اس کو کرایا جاتا ہے, ہمارے سلسلے میں نہیں ہوتا, لیکن خیر اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے کبھی کبھار. اس میں انسان یہ کرے کہ انسان اکیلا بیٹھ کے نا کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں فوت ہو گیا, اور اب میری فوتگی کا اعلان حمزہ مسجد میں حافظ عارف صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بھائی ٹھیک ہے نا قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں. تو اپنے نا امیجینیشن میں نا اس اعلان کو سنیں, امیجینیشن اس اعلان کو سنیں. اچھا پھر یہ اعلان اپنے اس میں امیجینیشن میں یہ سوچے کہ اب جو ہے نا لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب رشتہ دار جو ہے نا وہ میرے گھر میں آ رہے ہیں, اور میں جناب جو ہے وہ جنازے والی چارپائی پہ نا گھر کے بڑے کمرے میں رکھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. میرے جو ہے نا وہ مرنے کے اوپر میری والدہ بھی رو رہی, میرا باپ بھی رو رہا, میرے بہن بھائی بھی رو رہے, میرا فلاں بھی رو رہا. انسان اس چیز کو ذرا نا امیجن کرے تنہائی میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. پھر یہ انسان سوچے کہ جی اب جو ہے نا وہ جو غسل لینے والے صاحب ہیں نا وہ تشریف لے آئے ہیں, اور اب میرا جو ہے نا وہ غسل شروع ہو چکا ہے. انسان اپنے آپ کو نا غسل کے مرحلے سے گزارے. ٹھیک ہے نا. پھر انسان یہ سمجھے کہ مجھے اب کفن دیا جا چکا ہے, کہ اب اس پہ خوشبو لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب جناب مسجد میں حافظ عارف صاحب نے اعلان شروع کر دیا ہے کہ جی بس جناب جنازہ جو ہے نا وہ عصر کی نماز کے فوراً بعد اٹھایا جائے گا, اور ساتھ یہ اعلان کر کے عصر کی اذان دے دی. ٹھیک ہے. اور پھر انسان یہ کہے جی اب جناب میرا جنازہ اٹھ رہا ہے, اب میں قبرستان کی طرف مجھے لے جایا جا رہا ہے, اب مجھے جنازہ گاہ میں رکھ دیا گیا ہے, اب امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھا دیا. ٹھیک ہے. اب میرے جنازے کے بعد مجھے اٹھا کر میری قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اب مجھے قبر میں رکھنے لگے ہیں, اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا, اب میرے اوپر مٹی ڈل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب مٹی ڈال کے وہ پانی چھڑکا جا رہا, اب اس پر ٹہنی لگائی جا رہی. ٹھیک ہے نا. اب میری قبر کے اوپر دعا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کر مراقبہ موت کبھی کبھی کرے ضرور. ایک تو قبرستان جایا کرے موت کی یاد کے لیے, دوسرا کبھی کبھار انسان مراقبہ موت بھی کیا کرے. اور یہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر انسان کو جھرجھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ جتنا تنہائی میں بیٹھ کے جتنا انسان کی امیجینیشن پاور مضبوط ہوگی نا اتنا اس کا فائدہ انسان کو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنی موت کو یاد رکھے, جنازوں میں کثرت سے جایا کرے. ٹھیک ہے نا. قبرستان میں 8-10 دن کے بعد کبھی کبھی اکیلا تو ویسے ہی کہہ دیا کہ اکیلا جانے سے ذرا فائدہ بندے کو زیادہ ہو جاتا ہے, ورنہ کوئی ساتھ ہو تو بندہ باتیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. قبرستان بندہ جایا کرے. قبرستان اور موت یہ کیسی چیز ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں کسی قبرستان سے گزر ہوا, تو قبرستان میں مراقبے میں بیٹھ گئے. وہ مراقبے کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ والے جو لوگ تھے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو دیکھو یہ جو اس ایک قبرستان کے جو گناہ گار اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان مردے ہیں, جو نافرمان اور گناہ گار مردے ہیں نا, اب ان کو اپنی اس گزری ہوئی دنیا کی زندگی کو غلط گزارنے پر اتنا پچھتاوا اور افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ان کے اس پچھتاوے اور افسوس کو
سارے شہر کے زندہ لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے شہر کے زندہ لوگ پاگل ہو جائیں۔ اب ان کو اپنی اس گزری ہوئی زندگی پر اتنا پچھتاوا اور افسوس ہو رہا ہے۔ اب یہ جیسے انس صاحب بیٹھے ناخن چبا رہے نا یوں کر کے، تو احادیث کے اندر آتا ہے نا قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن کے اندر جب انسان دیکھے گا کہ جناب یہ جو ہے نا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل چکا اور جو ہے وہ گناہوں والا پلڑا بھی بھاری ہو چکا، ٹھیک ہے، اور اب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آتا ہے کہ اب انسان میں دنیا میں بھی انسان جب کسی سوچ میں بیٹھا، مجھے بھی عادت ہے سوچ میں بیٹھا ہو نا انسان، تو انسان نا اپنے ناخنوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کو قیامت کے دن پھر اپنی اس گزری ہوئی دنیاوی زندگی پر اتنا پچھتاوا اور افسوس ہوگا کہ وہ اس پچھتاوے اور افسوس کی کنڈیشن کے اندر، اسٹیٹ کے اندر اپنا ناخن چبانا شروع کرے گا، کونی تک اپنا پورا بازو چبا کے کھا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کیا کیا، اتنا پچھتاوا۔ اب ہم جو جتنی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ جناب جب قیامت کے دن جب انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں نا وہ لوگ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتیاں چل سکتی ہیں، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس خون کے اندر کشتیاں چل سکتی ہیں، خون بھی ختم ہو جائے گا، پھر ان زخموں میں سے پیپ نکلنی شروع ہو جائے گی، لیکن اس دن کا پچھتاوا اور افسوس انسان کے کسی بھی کام نہیں آئے۔ اور پھر آتا ہے نا کل قیامت کے دن جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک فرشتہ اہل جنت کو آواز دے کر یہ کہے گا، اے اہل جنت ادھر دیکھو۔ تو اب جب ہم ہوتے ہیں نا کوئی کسی جگہ پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے نا، تو جو لوگ ذرا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو آگے جو کچھ سینٹر میں ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں، اپنی ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے، اوپر ہو کے دیکھتے بھئی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آتا ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے تو وہ اس طرح سے نا اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا اس طرف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرف کو وہ جو موت ہے نا اس کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا گیا ہوگا، اور پھر کہا جائے گا اے اہل دوزخ اس طرف دیکھو۔ تو اسی طرح سے پھر جو اہل دوزخ ہوں گے وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا اس طرف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ادھر کیا ہونے لگا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر موت کو جو وہاں پر مینڈے کی شکل میں لایا گیا تھا ذبح کر دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب نہ جنتیوں کو جنت میں موت آنی ہے اور نہ جہنمیوں کو جہنم میں موت آنی ہے۔ تو آتا ہے کہ اگر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس دن موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اس بات کو سن کر کہ اب کبھی موت نہیں آنی، اور آتا ہے نا کہ اگر اس دن موت ہوتی تو جہنمی پچھتاوے سے مر جاتے کہ ہائے اب ہمیں کبھی موت نہیں آنی۔ کہتے ہیں نا یار چلو مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، دنیا کے اندر کہتے ہیں چلو مر جائیں گے نا، کتنی سخت بیماری ہے، کتنے سخت حالات ہیں، چلو مر کے تو جان چھوٹے گی نا، لیکن جہنمیوں کو تو بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آنی، بھگتو اس کو۔ تو انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کے حالات کو یاد رکھے، اپنی موت کے وقت کی فیلنگ کو یاد رکھے، قیامت کے دن کے جو ہے نا وہ جتنے بھی حالات ہیں ان کو یاد کریں، پل صراط کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھا کریں، جنت کے اندر جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھے، جہنم کے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جو عذاب رکھے بندہ ان کو پڑھے، ان کا تذکرہ کرے، موت کو یاد رکھے۔ تو یہ موت ایسی چیز ہے، تو موت کے انسان کو جب پتہ ہوگا، انسان کے یقین کے اندر یہ بات اتری ہوگی کہ یار ایک دن میں نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دن یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ میرے سے چھوٹ جانی ہے نا، تو انسان کے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا، اس کو کہ یار وہ کتنی بھی نعمتوں کے اندر ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے نا، تو کیا فائدہ حسد کرنے کا، کیا فائدہ کسی دوسرے کو ان نعمتوں کے اندر دیکھ کے جلنے اور کڑنے کا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس میں اور ایک جو آخری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارے سلسلے کے اندر لطیفہ
خفی کا ذکر ہوتا ہے، جو ہمارا چوتھا سبق ہے نا ذکر کا، لطیفہ خفی پر اسم ذات کا ذکر کرنا، اس لطیفے پر ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کے اندر سے آہستہ آہستہ جو حسد اور بخل کی بیماری ہے اس سے شفا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے اس دن حضرت جمعہ کے دن بھی فرما رہے تھے نا کہ بعض لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگوں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ باریک قسم کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ان اسباق اور مراقبات کو کرتے ہوئے بھی حصول شفا میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے، تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ اس لیے حسد 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 کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ جو باقی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے فضل سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کر لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی اس بیماری سے اور بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔